عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے اہل ایمان کی ترقی اور تنزلی کے حوالے سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اسی سلسلے میں ہم کچھ مزید باتیں ڈسکس کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک کی ذات حقائق کو قرآن و سنت کے آئینے میں صحیح طور پر سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں ہم اہل ایمان کے اندر کہ جس کو بظاہر ہم اپنی شان و شوکت سمجھتے ہیں، عزت و سطوت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو وہ چیزیں ہماری عزت، ہماری شہرت اور ہماری ناموری کی طرف نہیں ہمیں لے کے جا رہی، ہمیں بہت بڑے زوال اور بہت بڑی تنزلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کے حوالے سے اس پہلی غلطی کا بیان کیا تھا کہ جس میں اللہ کے قرآن نے تو یہ کہا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مومن وہ ہے جو اپنی محنت کا مرکز و محور دنیا کو نہیں آخرت کو بناتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو پھر کہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ایسے سعی جمیلہ کرنے والے اور ایسے محنت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انفرادی اور ممتاز لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مشکور ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ اپنی آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہم لوگ فی زمانہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی دنیا زیادہ حاصل ہو جائے گی، جتنا دنیا کا مال زیادہ ہوگا، کاروبار زیادہ ہوگا، شاید وہ بندہ زیادہ سکسیسفل لائف گزارے گا۔ ہمارے یہاں کامیاب زندگی کا پیمانہ پیسہ، ٹکا، مال، دولت، محلات زیادہ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اب جو ہم نے یہ معیار دنیا کو اپنے جینے کا بنا لیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اتنے حقیقت سے اور آخرت کے حوالے سے دور چلے گئے کہ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کا فون آیا، رات کے 3 بج رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا جی خیریت تو ہے؟ اکثر اس ٹائم پہ رات کو فون آئے تو بندہ سمجھتا ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں جی خیریت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری 35 ملیں چل رہی ہیں اور صبح ایک اور 36ویں مل کے شیئرز کھل رہے ہیں، اس کے حصص کھل رہے ہیں، تو آپ دعا کر دیں، مجھے نیند نہیں آ رہی کہ ان میں بڑا شیئر مجھے مل جائے، میں 36ویں مل کا بھی مالک بن جاؤں۔ دنیا کی طلب میں یہاں تک کہ 36ویں مل کی طلب نے رات کی نیند اجاڑ دی، اور رات کا وہ پہر جب لوگ سجدے کر کے اللہ کی حضوری میں جاتے ہیں، اس کو مل کی فکر پڑی ہوئی ہے 36ویں مل جائے۔ تو یہ دنیا کی طلب اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، اس کا طالب پھر اس میں فنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ایک پوری وادی سونے کی بنا کے دے دے اور کہے بھئی یہ تیری ملکیت ہے، تو جب وہ اس ایک وادی، پوری وادی جو سونے کی بنی ہوئی ہے اس کا مالک بن جائے گا، تو وہ کہے گا اے اللہ یہ صرف ایک اور دے دینا۔ پھر آقا نے فرمایا اگر اللہ اس کو دوسری وادی دے دے، ایک اور وادی بھی سونے کی بنی ہوئی، تو اس کی طلب ختم نہیں ہوگی، وہ کہے گا پروردگار صرف دو، تیسری بھی تو ہونی چاہیے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی بندے کو یہ ساری کائنات کی ساری وادیاں ان کو سونے میں کنورٹ کر کے کسی شخص کو دے دے تو تب بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوگی، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دینے والا تو ہے، تو یہ طاقت بھی مجھے دے دے کہ اس کے بعد یہ سونا بنانے والا کام بھی میں خود کر سکوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کو ترجیح اول میں رکھنا ہے، اور یہ ایک مومن کے لیے عزیزان محترم مکمل طور پہ خسارے کا سودا ہے۔ دوسری جو غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے روحانیت کی بجائے مادے کو اپنی زندگی کی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو مادی تعلیم عام نظر آئے گی، سارے اسکول اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، اور آپ ذرا مسلمانوں کی اس بستی میں کمپیریزن کریں کہ کتنے ادارے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور کتنے ادارے دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا پڑھنے والے کتنے ہیں اور آخرت اور دین کا سبق پڑھنے والے کتنے ہیں۔ تو اگر ان کے درمیان آپ کمپیریٹیو سٹڈی کریں تو آپ کو ریشو جو ملے گی وہ شاید 1% بھی دین پڑھنے والے لوگ نہ ملیں، 1% بھی نہیں ملیں۔ تو دوستان محترم، مسلمانوں کے معاشرے میں اہل ایمان کے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ دنیا پڑھنے والے 99% سے زیادہ ہیں اور دین اور آخرت کا سبق پڑھنے والے 1% سے بھی کم ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کے لیے یہ سفر ترقی کا ہے یا تنزلی کا ہے؟ یقیناً ہم کسی بحر ظلمات کا شکار ہو کر کسی بڑی کھائی میں گر رہے ہیں،
اور پھر یونیورسٹی سے جو لوٹ نکلتی ہے ان کو جتنی تعلیم دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری تعلیم پریکٹیکلی جب انسان معاشرے میں آتا ہے تو مادی سوچیں لے کر آتا ہے، روحانی سوچ کہیں سے پروڈیوس نہیں کی جاتی۔ اب جب تک انسان کو دوستان محترم روحانی سوچ نہ آئے، نہ اللہ کی وہ معرفت کی طرف بڑھے گا، نہ آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری کی طرف بڑھے گا، اور نہ ہی وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا بٹھانا اپنی اولاد کو یہ اپنا شعار بنائے گا۔ ایک بچہ آپ کا صبح اسکول جاتا ہے، 2 بجے چھٹی کر کے آتا ہے، اس کے بعد کیا آپ اس کو روحانی تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ اس کے بعد آپ پھر ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، پھر دنیا بڑھو۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ اس کو صرف قرآن ناظرہ پڑھانا ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں یا وہ گھر پہ آتے ہیں تو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو باقی سارا بچپنا اس کا دنیا کی نظر ہو رہا ہے، اور اس پہ ہم خوش بھی ہیں، بچہ بڑی اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے جو آیت مبارکہ میں نے آج پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز باعث تسخیر بنا دی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی کائنات ہے یہ ساری کی ساری بندے کو تسخیر کے قابل بنا دی ہے۔ لیکن یہ جملہ کہہ کے اللہ نے جو اگلا جملہ بولا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اس انسان پہ تمام کی ہے، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اب اللہ نے دیکھی اپنی نعمت تمام کرنے اور تخلیق کائنات اور اس تسخیر کائنات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا کہ جیسے میں نے تمہارے لیے ظاہری دنیا باعث تسخیر بنائی ہے، ویسے ہی باطنی دنیا بھی باعث تسخیر بنائی ہے۔ اگر تم ظاہر کی دنیا میں جتنی ترقی کر رہے ہو تو کم از کم اتنی ترقی تمہیں روحانی دنیا میں بھی کرنی چاہیے، باطن کی دنیا میں بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ یہی آیت اللہ پاک نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں ہر چیز اے بندے تیرے لیے باعث تسخیر بنا دی ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ جمیع کا لفظ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بندے کے لیے باعث تسخیر نہ ہو۔ لیکن فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس تسخیر کائنات کو تسخیر کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیا، کہ یہ کائنات کی تسخیر انسان کرے اور اس کے لیے وہ چیز باعث نشانی بنے۔ کس چیز کے لیے؟ قوم یتفکرون، تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے کائنات کی تسخیر وہ نشانی، وہ اللہ کی آیت بنے کہ جوں جوں یہ تسخیر کرتا چلا جائے، جوں جوں یہ اللہ کی معرفت اور حضوری کو پاتا چلا جائے۔ تو تسخیر کائنات کو بھی جب اللہ نے بیان کیا تو مقصد اس کا متعین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل کی جائے، یعنی مادی ترقی کو جب تک روحانی ترقی کے ساتھ لنک نہیں کریں گے اس وقت تک بندہ اللہ کی حضوری اور معرفت سے دور رہتا ہے، اور اللہ کی معرفت اور حضوری سے دور رہنے والے لوگ کبھی اپنی آخرت سنوار نہیں سکتے۔ اس میں اب دیکھیے میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ کہا تھا کہ اب انسان نے دیکھیے مادے کی ترقی یہاں تک کر لی کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا اس سفر کو خلائی سفر میں بدل دیا جائے، ہوائی سفر نہیں خلائی سفر، یعنی دنیا ہوائی سفر سے اوپر خلائی سفر کی تیاریاں کر رہی ہے کہ گھنٹوں کی بجائے وہ منٹوں میں سفر ہو جائے۔ یہ ہے ظاہرتاً نعمہ، ظاہرتاً ظاہری نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ نے ساتھ کہا وباطنۃ، اب یہ دیکھو کہ کیا روحانی دنیا میں تمہارا سفر وہ صدیوں کا، وہ سالوں کا، وہ ہفتوں مہینوں کا، کیا وہ بھی تم نے گھنٹوں منٹوں میں کنورٹ کیا ہے؟ اس باب میں جب ہم خانقاہی نظام کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے وہ نقابرین کی طرف دیکھتے ہیں جو یہ باطنی مراکز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوستان محترم ان کے یہاں ایسی تحقیق نہیں ہے، ان کے یہاں 50 سال بندہ جاتا رہے مگر اس کا باطن نہیں بدلتا۔ یہ وہ کمزوری ہے جو امت مسلمہ کو جس کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا۔ مادی طور پہ ترقی کا یہ حال ہے کہ امریکہ نے ایک اعلان کیا کہ ہم نے ایک ایسا فارم بنا دیا ہے کہ جس فارم میں دنیا کے ہر خطے میں جو پھول اگتے ہیں نا، اس ایک ہمارے فارم کے اندر وہ سارے پھول موجود ہیں۔ اب یہ بات سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، کچھ پھول ایسے ہیں جو سخت برفانی موسم میں اگتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو سخت ترین گرمی اور حرارت میں جب ٹیمپریچر 60 سے اوپر جاتا ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی زمین پر وہ برفانی علاقے کا پھول بھی کھلا ہوا ہو اور اس گرم ترین علاقے کا پھول بھی اسی جگہ پر موجود ہو؟ لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں امریکہ میں اس عجیب تر قسم کے اس فارم کو، تو حیران ہو جائیں گے کہ اس فارم کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہر کمرے میں دنیا کی کسی نسل کا وہاں پھول لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا یہ مادی ترکیب بتا رہا ہوں، انہوں نے کچھ کمروں کے اندر ٹیمپریچر کم کر کے مصنوعی آلات کی مدد سے وہاں برف والا ماحول بنا دیا ہے۔ تو اب ان کمروں کے اندر برفانی پھول کھلے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ متصل دوسرے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایسے اپارٹمنٹ بنائے ہیں جن کے اندر انہوں نے ٹیمپریچر اتنا ہائی کیا ہیٹ کی وجہ سے کہ وہاں سخت ترین گرمی والے پھول بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی دیکھیے انسان نے کنورج کر دیا ایٹماسفیئر کو، ٹھنڈے ترین ایٹماسفیئر کو بھی اٹھا کے اسی جگہ لے آیا، گرم ترین ایٹماسفیئر کو بھی اٹھا کے وہاں لے آیا، اور ہر دو کو ایک جگہ پر ساتھ ساتھ اس نے رومز بنا کر وہ پھول کھلا کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو بھائی، مادی طور پر ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ اب ہمیں ٹھنڈے موسم کا پھول دیکھنے کے لیے ہمیں اب ٹھنڈے علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا، گرم ترین پھولوں کو پانے کے لیے دیکھنے کے لیے گرم علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ ایک ہی مقام پہ اس نے موسمی تغیر اور تبدل پیدا کیا اور ساری چیزیں ایک مقام پہ لے آیا۔ لیکن آج تک ہماری روحانی سلسلوں میں لوگوں ایسی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے جناب آپ نیک بندے بنے، پھر ہمارے پاس آنا، پھر کوئی پھونک شونک ماریں گے تو اثر کرے گا۔ آپ کے اندر بڑی گرمی ہے جناب، شہوتوں کی گرمی، اتنی جلدی تو یہ نہیں اترتی جناب۔ یعنی باطنی نظام کے ٹھیکیدار لوگ جو ہیں وہ آج بھی اس مصنوعی جو ہماری مادی ترقی ہے اس کے مقابلے میں اپنی ترقی دنیا کو بتانے سے قاصر ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دور کے تو بزرگ پھر وہ ان کی کچھ کرامات ایسی ہیں، کشفیات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے، پھر بھی اب تو وہ بھی کہتا نہیں ہے۔ اب ظاہر بدل رہا ہے۔ پہلے دور کے روحانی جو ہمارے شہنشاہ لوگ ہوتے تھے انہوں نے اپنے ظاہری بڑے محلات نہیں بنائے تھے، بڑی سادہ زندگی ان کی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھا کتنے پیوند لگے ہوتے تھے، انہیں اپنے ظاہری وجود کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، انہیں باطنی وجود کی فکر ہوتی تھی۔ آج ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے، ان کے یہاں چلے جائے وہاں ہم سے زیادہ ظاہر نظر آئے گا، ظاہری ترقی نظر آئے گی۔ اور پھر دیکھیں ہم لوگوں کا بھی ماحول بدل گیا۔ اب آپ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں روحانی ترقی چاہیے، ہمارے باطن کے اندر جو اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ بھی وہاں جاتے ہیں، حضور کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ ایسا تعویذ دیں کہ ذرا کاروبار پھلے پھولے، لاکھوں میں تو کروڑوں میں چلے جائیں۔ یعنی آپ روحانی درگاہوں پہ مانگنے کیا جاتے ہیں؟ کیونکہ ان سے وہاں سے جب روحانیت کا پیغام نہیں ملا تو ہماری سوچ بھی بدل گئی۔ ہم لوگ وہاں پر آستانوں پہ جاتے ہیں دنیا مانگنے کے لیے، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی ہم تو دنیا دینے کے لیے نہیں، دنیا بازاروں سے ملتی ہے، ہمارے پاس آئے ہو تو آؤ، کوئی اللہ کی معرفت کا نور لے جاؤ۔ اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ وہی سودا دیتے۔ یہ بڑی معذرت سے ہماری کیونکہ عقیدتیں بہت سخت ہوتی ہیں، ایسی بات ہمیں بعد کو اچھی نہیں لگتی، مگر میں دنیا کی کمپیریٹیو سٹڈی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ آپ یہ دیکھیے مادی ترقی کا ایک اور نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جاپان نے ایک گملے میں ایک بڑ کا درخت لگایا، بڑ گملے کے اندر، کبھی بڑ کا درخت بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بڑ کا درخت کیسے گملے میں لگ سکتا ہے، لیکن لگا ہوا ہے اور عمر اس کی 100 سال ہونے والی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ بڑ کا درخت جو بہت چوڑا تنا اور بہت بڑا درخت ہوتا ہے، 100 سال کے بعد بھی انہوں نے اس کے اوپر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی کہ اس کا قد صرف 2.5 فٹ ہے۔ یعنی مادے کے اوپر کنٹرول دیکھیں انسان کا کتنا ہے۔ اگر وہ 100 سال میں ویسے اگر وہ بڑ کا درخت ہو تو اس کو دور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے بہت بڑا۔ یعنی یہ مادی ترقی کا کمال دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل اسلام کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ اگر مادے کے ساتھ محنت کرنے والا انسان مادے کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا رہا ہے تو اے روحانی دنیا آباد کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہاری مرضی سے نظام روحانیت کیوں نہیں چل رہا؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے جو تسخیر کائنات رکھی ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ کہتا ہے جو میں نے تسخیر کائنات رکھی ہے، جیسے میں نے ظاہر مادے والوں کے لیے رکھی ہے، ویسے ہی تسخیر میں نے باطنی دنیا میں روح پر حکمرانی کی تسخیر بھی بندوں کو عطا کی ہوئی ہے، مگر یہ روحانی تسخیر نظر نہیں آتی۔ پھر امریکہ نے دیکھیے ایک اور ترقی کی، انہوں نے ہمارے یہاں گھاس لگانی ہو نا اگر فارم میں کسی کھیت میں تو ایک ایک تنکا کر کے لگائی جاتی ہے،
ایک ایک دانہ ڈال کے لگائی جاتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے۔ اس وقت امریکہ نے اپنی فارمنگ میں جہاں گھاس اگانی ہو تو انہوں نے جیسے مسجد کی صفیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی گھاس کی صفیں بنا لی ہیں۔ آپ کھیت میں صف بچھاتے چلے جائیں، پیچھے سے پانی کا چھڑکاؤ کرتے چلے جائیں، اور زمین کے اندر انہوں نے ایسا ٹیمپریچر، ایسی ہیومیڈیٹی رکھی ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک گھنٹے میں کئی سو مربع میل تک ایک گھنٹے میں وہ گھاس لگا دیتے ہیں۔ بس پیچھے سے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو مادی ترقی میں بھی کہاں کھڑے ہیں، دیکھ لیں ہمارے یہاں آج بھی ایک ایک پودا لگایا جاتا ہے، نہ مادی ترقی میں بھی ان کی نقلیں پھر کرتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے دیکھیں ایک صف بچھائی اور صف جناب ادھر مکمل ہوئی، پیچھے سے اگنا بھی شروع ہو گئی، کتنا جلدی وہ مادی طور پر کام لے رہے ہیں مادے سے۔ روحانی طور پر ہمارے من کی دنیا کی صف اتنی جلدی آباد کیوں نہیں ہوتی؟ پھر انہوں نے خلا کے اندر ایسے ایسے بلیک ہولز ڈسکور کر لی ہیں، بلیک ہولز۔ اب خلا میں دیکھیے زمین کی کشش نہیں ہے، سورج چاند ستاروں کی کشش نہیں ہے، وہاں کشش ثقل کا، گریویٹیشنل فورس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خلا کے اندر ایسے بلیک ہولز موجود ہیں کہ بڑے بڑے شہابی ہے، شہاب ثاقب جن کو میٹیریلز کہتے ہیں، وہ اگر ان کی رینج میں آ جائیں تو وہ بلیک ہول لقمے کی طرح، نوالے کی طرح اس کو نگل لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تسخیر کائنات میں انسان کہاں تک پہنچا ہے، اور ابھی تو چند مہینے بعد یا ایک یا دو سال کے اندر آپ کو مریخ کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ مریخ کے بالکل قریب انسان پہنچ چکا ہے، مریخ ایک سیارہ ہے زمین کی طرح۔ اب جب وہاں کی تحقیق یہاں پر آئے گی تو پھر انسانی مادی ترقی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں عزیزان محترم، اللہ پاک کی ذات اہل ایمان کو تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ظاہری ترقی بھی اہل ایمان کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اصل میدان محنت کا باطن اللہ پاک نے دیا تھا، روحانیت دی تھی۔ اس میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ دوسری غلطی ہم سے بھی۔ پہلی غلطی کہ ہم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی تھی، لیکن آخرت کو پیچھے رکھا، دنیا میں ہم نے سارا میدان محنت کا دنیا کو بنایا۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی روحانی طور پر اللہ نے ہمیں روحانی میدان دیا تھا محنت کے لیے، ہم نے اس کو پس پش ڈالا اور ہمارا سارا زور مادی ترقی پر آ گیا۔ اب تیسری غلطی اس ضمن میں بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تن دیا ہے اور ایک من دیا ہے۔ تن اور من دو لفظ، تن کہتے ہیں ظاہری وجود کو اور من کہتے ہیں باطنی وجود کو، اندر کی روحانی دنیا کو، قلب و روح کی دنیا کو۔ آج کا مسلمان من حیث القوم اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کو چھوڑ کر سب نے ساری محنت اپنے ظاہر کو سنوارنے پہ لگا دی ہے، تن کو سنوارنے پہ لگا رکھی ہے، اور من کی دنیا کو یہ انسان کاملاً بھولا ہوا ہے۔ بھائی ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے عرض کیا کہ ہماری زندگی کا جو مشرب بن چکا ہے وہ ظاہر سنوارنا ہے۔ آپ مجھے ایک بڑے تحمل سے سوچ سمجھ کے سوال کا جواب دیجئے گا کہ اگر آپ کے چہرے پر سامنے کوئی داغ لگا ہوا ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہو، تو آپ کیا لوگوں کے اندر جانا اس گندگی کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ بتائیے جی، کوئی شخص بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے ظاہر پہ گندگی لگ جائے، لوگوں ہم دوسرے انسانوں کے درمیان جانا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، مگر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، خانہ خدا میں آنے والوں، اگر تمہارے تن پر گندگی کا نشان ہو تم مجلس میں نہیں جاتے، مگر اپنا میلا دل جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، تاریکیوں اور کثافتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میلے من کو لے کر تم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہو، کبھی تمہیں شرمندگی ہوئی؟ لوگوں جو بندہ اپنا چہرہ اس کے اوپر داغ لگا ہوا ہو، وہ اس کو دھوئے بغیر، اس کو مٹائے بغیر دنیا کے سامنے نہیں جاتا، وہی بندہ اپنا میلا دل لے کر روزانہ رب کی حضوری میں چلا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ظاہر چمکانے کی فکر ہے، باطن چمکانے کی فکر نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ او جی یہاں تو ذرا بن سمر کے رہنا پڑتا ہے نا جی۔ شاعر نے تو کہا تھا، اے شمع تیری حیات طبعی ہے ایک دن، جو شمع ہوتی ہے نا وہ ایک دن ایک رات صرف چلتی ہے، اے شمع تیری حیات طبعی ہے ایک رات، چاہے ہنس کے گزار دے چاہے رو کے گزار دے۔ اس ظاہر نے لوگوں ختم ہو جانا ہے،
یہ تو چند دن کی زندگی ہے. یہ مت سوچو کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے. یہ دیکھو کہ جہاں جانا ہے وہاں کیسے رہے، اس رہنے کی فکر کرو. اور چہرے کی داغ دیکھنے والوں کبھی اپنے من کے داغ بھی دیکھا کرو. چہرہ کس کو دکھانے جاتے ہیں؟ دنیا کو. ارے جس دنیا نے لوگوں تمہارا چہرہ دیکھنا ہے، ظاہر دیکھنا ہے، اس کی کتنی فکر ہے مجھے آپ کو کہ 100 بار دن کو آئینہ دیکھتے ہیں. یار کوئی فرق تو نہیں ہے. لیکن جو دل لے کر، جو من لے کر مولا کی حضوری میں لوگوں جانا ہوتا ہے، اس میں تم داغوں کے پہاڑ لے کے چلے آتے ہو. اس کی فکر کیوں نہیں ہے کہ مولا کے دربار میں جا رہا ہوں، ارے ایسا چمکتا ہوا دل لے کے جاؤں جو محبوب کو پسند آ جائے. نوجوان نسل اس پہ غور کرے. جس نے آج جس کو گھر کا آئینہ پسند نہیں آیا، یار اس پہ شکل صحیح نظر نہیں آتی، کمی رہ گئی ہے. وہ رخ کرتا ہے بڑے بڑے ہیئر ڈریسرز کا، کہتا ہے ذرا فیشل کر دیں جی. آپ دیکھیں چلے جائیں باہر ایام کی دکانوں پر، فیشل کیوں ہو رہی ہے؟ ظاہر چمکانے کے لیے. لوگوں نے جس کو دیکھنا ہے، کس کے لیے چمکا رہا ہے ظاہر؟ لوگوں کے لیے. یہ ریاکاری نہیں ہے؟ اور وہ دل جو مولا نے تکنا ہے، کبھی کوئی ایسا ہیئر ڈریسر بھی ڈھونڈا ہے جس کے بعد جا کے کہے میرا دل چمکا دے؟ لوگوں میرے معاشرے میں وہ جوان کہاں ہیں؟ وہ جوان کہاں ہیں میں پوچھ رہا ہوں، جن کو اس چہرے کو چمکانے کی فکر کم اور اس دل کی دنیا، من کی دنیا کو چمکانے کی فکر زیادہ ہو. جو چیز دنیا نے دیکھنی ہے اس کی فکر ہے، جو چیز مولا نے دیکھنی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. پھر دیکھیے اس تن کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے ہم نے لائٹیں لگاتے ہیں. روڈوں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گھروں میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں. جہاں جاتے ہیں آپ لائٹ پہلے دیکھتی ہیں، جی لائٹ ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ چلی جائے تو بڑا غصہ آتا ہے. کیوں؟ ظاہر کی روشنی چلی گئی. کتنی فکر ہے ہمیں ظاہر کی روشنی کے. اگر آپ کے محلے کی لائٹ چلی جائے، لوگوں رات کا وقت ہو، آپ فوراً وابستہ آفس میں رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک کرنے میں دیر ہو جائے انہیں گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. کیوں؟ میں صرف بل دیتا ہوں جی، میری لائٹ کیوں نہیں ہے؟ اور انسانوں، ظاہر کی اتنی فکر کرنے والوں، میں آپ سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ظاہری روشنی اگر چلی جائے تم کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہو. میں پوچھتا ہوں کیا تمہارے من میں روشنی کی فکر ہے؟ کیا تمہارے من کی بجلی ہے؟ کیا تمہارے اندر کی روشنی، جس روشنی میں تم نے نور خدا کو دیکھنا تھا، تم نے حضور یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جانا تھا، وہ روشنی کہاں پر ہے؟ ظاہری گھر سنور گئے لوگوں، من کا گھر اجڑ گیا. انسان کے ظاہری حلیے تو بڑے خوبصورت ہو گئے، مگر انسان کے اندر کا حلیہ بربادیوں کا شکار ہو گیا. ہمارے ایک دوست نا، وہ اسلام آباد میں ایک چوک میں کھڑے تھے تو ان کو ایک صاحب نظر آدمی سے ملاقات ہو گئی جس سے کبھی کبھی ان کا تعارف ہوتا رہتا تھا. اس صاحب نظر شخص نے اسلام آباد کے ایک بڑے G9 کے مرکز میں کھڑے ہو کر ہمارے اس دوست کا بازو پکڑا اور کہا یار یہ بتا انسان کہاں رہتے ہیں؟ انسان کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتا میں نے بڑے سنبھل کے کہا، میں نے کہا بابا جی یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سب انسان رہتے ہیں. کہتے جب میں نے یہ جواب دیا اس بزرگ نے پھر میرا بازو جھنجھوڑا اور کہا یہ جنہیں تم دیکھ رہے ہو کیا یہ انسان ہیں؟ کہتے اتنا کہہ کے انہوں نے میرا بازو جھنجھوڑا، مجھے چکر سا آیا اور میں نے اس بھرے بازار میں دیکھا مجھے ہر طرف کتے بلیاں نظر آ رہے تھے، جنگلی درندے نظر آ رہے تھے، خون پینے والے جانور نظر آ رہے تھے. کہتے تھوڑی دیر بعد میری کیفیت تو ٹھیک ہو گئی، مگر اب وہ صاحب نظر بزرگ جا چکے تھے. وہ یہ دکھا گئے کہ جنہیں تم انسان کہہ رہے ہو ان میں تو کوئی بھی انسان نہیں ہے، کیونکہ انسانیت لوگوں تن کی روشنی سے نہیں من کی روشنی سے آیا کرتی ہے. انسانیت ظاہر کی چمک دمک سے نہیں باطن کی چمک دمک سے آیا کرتی ہے، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. احباب گرامی، اس ضمن میں چوتھی اور آخری غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری محنت کا میدان دل ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنی محنت کا میدان اپنی عقل کو بنا لیا ہے. اس وقت جتنے علوم سائنس ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، کمپیوٹر سائنسز کی علوم ہیں، وہ سارے عقلی بنیاد پر ہیں. لیکن اس بات پہ توجہ کرنا کہ انسانی جذبات کا تعلق کیا عقل سے ہے یا دل سے ہے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا کہ جذبہ چاہے محبت کا ہو، چاہے نفرت کا ہو، چاہے انتقام کا ہو، آرزوئیں تمنائیں چاہے دنیا کی ہوں چاہے عقبہ کی ہوں، یہ جنم لیتی ہیں دل کی سرزمین سے، قلب کی سرزمین سے. اور عقل اور شعور اور دماغ کا کام ہے کہ جو جذبہ دل سے پیدا ہو جائے اس کو عملی جامہ پہنانے کی ترکیب بنانا، یہ عقل کا کام ہے. اب ہم نے قلب کو بالکل چھوڑ دیا
اور صرف عقل کی بنیاد پر جو کچھ عقل میں آ گیا اس کو لے کر چل پڑے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہر شخص کے اس دماغ میں نفرت کے انگارے بھر گئے ہیں، ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب وہ جو جذبات کی دنیا تھی، اصل دل کی دنیا، جب اس کو ہم نے لوگوں بھلا دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب بیٹا باپ سے آگے چلے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ میرا باپ پیچھے چل رہا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ فرما بردار قوم وہ تھی، اہل ایمان قوم وہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے آگے پشت باپ کو دکھا کے نہیں چلتی تھی۔ جب وہ شعور ختم ہو گیا، جس نے اپنے باپ کی طرف آج پشت کی، کل وہ قرآن کی طرف بھی پشت کرنا شروع کر دے گا، اور یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے لوگوں، انہوں نے محنت کا میدان انسانی عقل کو نہیں، انسانی دل کو بنایا، اور دل میں جب جذبہ نفرت کا آتا ہے تو انسان کی عقل اس کو غصے کی طرف لے جاتی ہے، بربادیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اسی دل میں اگر جذبہ محبت کا پیدا ہو جائے اور بندہ کسی سے محبت کرنے لگے، اب اس میں لاکھ بھی عیب ہونا، آپ پورا دن بیان کرتے رہیں، جس کو محبت ہو گئی ہے وہ کہے گا بھائی تو کہتا ہے، مجھے تو کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن ہماری محنت کا مرکز کیونکہ صرف عقل رہ گیا، دل نہ رہا، لہذا دل کی بستی ویران ہو گئی۔ اور اس وقت دنیا میں مجھے ایسی درسگاہ بظاہر نہیں لگتی کہیں ہو کہ جہاں پر عقل کو پالش کرنے کی بجائے دل کو پالش کیا جاتا ہو۔ انسان کے جو باطنی جو مقامات ہیں نا، باطنی، کسی بھی صوفی کی کتاب میں پڑھیں، اس میں آپ کو عقل نہیں ملے گی، دماغ نہیں ملے گا۔ وہ نفس سے شروع کرتے ہیں، نفس ترقی کرے تو نفس کو قلب میں بدلو، قلب ترقی کرے تو اس کو روح میں بدلو، قلب مقام روح پر جائے، روح ترقی کرے تو مقام سر پر جائے، سر مقام سر و سر پہ جائے، سر و سر پھر مقام خفی پہ جائے، اور مقام خفی پھر مقام اخفا پہ جائے۔ یہ معرفت الہیہ کا مقام ہے، اس میں کہاں ہے عقل؟ اب یہاں میں ایک آیت قرآن پاک کی پڑھنے لگا ہوں، جس پر میں مضمون روکوں گا، اگلے جمعے کو اس کو سمیٹوں گا۔ قرآن مجید کی سورہ حج 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 46 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتا تم زمین پہ سیر کیوں نہیں کرتے ہو، گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہو زمین پر؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر تم اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے زمین میں سفر کرتے، اہل اللہ کے پاس جاتے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے، دل چمکانے والے لوگوں کو تلاش کرتے، اس سفر میں اللہ تمہیں وہ دل دیتا جس دل کے اندر عقل ہوا کرتی ہے۔ بڑا توجہ طلب یہ قرآن مجید کا جملہ ہے۔ ہم نے آج تک یہ سوچا کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، یہی سوچا ہے نا، عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں۔ مگر قرآن کی آیت میں حوالہ پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زمین پہ گھومتے، تم اللہ کی معرفت کے متلاشی بنتے، اللہ تمہیں اس اپنی معرفت کی راہ کی تلاش میں نکلے ہوئے انسان کو اللہ وہ دل عطا کرتا ہے، لہم قلوب یعقلون بہا، وہ دل اللہ عطا کرتا ہے جس دل کے اندر عقل سلیم ہوا کرتی ہے۔ یہ موضوع کدھر ہے جی؟ دل والی عقل کدھر ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے او آذان یسمعون بہا، پھر اللہ تمہیں دل کے وہ کان عطا کرتا، دل کے کان جو تمہارے دل کی خوبصورت آوازیں سنا کرتے۔ اب ہمیں دل کی آواز نہیں آتی کیونکہ ابھی عقل کا مقام ہم نے دماغ رکھا ہوا ہے، عقل کو ابھی دل کے تابع نہیں کیا، دل کی قلب کے ویرانے کے اندر ہم نے اپنی عقل کو تلاش نہیں کیا۔ ہم نے اس عقل سے کام لیا جو صرف مادی ہے، مادی سوچیں پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری معرفت کے مسافرو، جب تم میری معرفت کے راستے پہ نکلو گے میں تمہیں وہ دل عطا کروں گا، جو دل تمہارے باشعور ہوں گے، دل کے وہ کان عطا کروں گا جو تمہیں حلت اور حرمت میں بھی فرق سکھائیں گے، جو تمہیں پیار اور نفرت میں بھی فرق سکھائیں گے، جو دنیا کی حوث سے نکال کر تمہیں مولا کی حضوری میں لے جائیں گے۔ یہاں اب اگلا قرآن مجید کا جملہ سنیں، اللہ فرماتا ہے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نظر میں آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو تمہارے سینے میں رب نے رکھا ہے۔ اندھا کیا ہوتا ہے؟ اے ظاہری نظر کمزور پڑنے پر فوراً ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانے والوں،
اللہ کی ذات تمہیں ایک ایسی آنکھ کے بارے میں بتا رہی ہے جو مولا نے سرزمین دل پہ رکھی ہے، مگر اللہ کہتا ہے جب تمہارا دل اندھا ہو جاتا ہے وہ تمہاری دل کی آنکھ روشن نہیں ہوتی۔ ارے لوگو، وہ اہل اللہ جن کے قلب کی آنکھیں روشن ہوتی تھیں وہ دھرتی بغداد پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے نظارے کیا کرتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت۔ لوگو اس آنکھ کو اللہ نے کہا بھائی اس کی بات نہ کرو، ارے آنکھ تلاش کرنی ہے تو دل کی آنکھ تلاش کرو، اور جس نے اس قلب کی آنکھ کو لوگوں تلاش کر لیا وہ مدینے کے منبر پہ بیٹھا ہوا فاروق اعظم حضرت ساریہ کو کئی سو میل دور پیغام دیتا بھی ہے، سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یار یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ، وہ تم نے دل اندھے کیے ہوئے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جن دلوں میں ہم نے وہ آنکھ رکھی تھی کہ وہ چمکتی تمہیں اللہ کا سارا جہاں دکھاتی۔ آؤ لوگو اس دل کے آئینے پر محنت کرو، میرے جوان بھائی جو روزانہ 50 دفعہ اس اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں، کبھی ضمیر کے آئینے کی گرد ہٹاؤ، اپنے ضمیروں پر پڑے ہوئے جو ضمیر کے آئینے پر پڑی ہوئی گرد ہے اس کو ہٹاؤ، اس تاریکی کے اوپر بھی کوئی لائٹ دل کے نہا خانے میں لگاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگو، جس دن تمہارے دل کی آنکھ روشن ہو گئی یہ سارا جہاں اللہ تمہارے لیے روشن کر دے گا، پھر تم دنیا پرست نہیں بنو گے، پھر دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا، ہمارے دل کی دنیا جو آج برباد ویران ہو چکی ہے، دل کے کان جو کبھی سنتے نہیں ہیں، دل کی آنکھیں جو ہماری اندھی ہو چکی ہیں، مولا ہمیں اس اپنے قلب کے ان روحانی کانوں اور ان روحانی آنکھوں کو پھر سے بصیرت اور بصارت کی توانائی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔